بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ 27 شب کو سورۃ ملک 7 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ 27 شب کو 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں، یہ عذاب قبر اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہے۔ ناظرین، جو 27 رمضان المبارک کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ یاسین شریف اس طرح پڑھے کہ ہر مبین پر 41 بار سورۃ الکوثر پڑھے اور ہر مبین پر اپنی کسی حاجت کا تصور کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہر مبین پر اس کی ایک حاجت پوری ہو جائے گی۔ اول و آخر 11 بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ ناظرین، بہت ہی مرجع وظیفہ ہے، اس رمضان میں ضرور کریں اور اپنی ہر خواہش ہر ضرورت پوری کروا لیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو آسمان پر دیکھتے ہوئے 7 بار یہ پڑھیں، حیرت انگیز کمالات حاصل ہوں گے۔ یا واسع المغفرۃ ربنا ما خلقت ھذا بطل سبحانک فقنا عذاب النار، کیونکہ ناظرین ابھی آخری 3-4 راتیں رہتی ہیں تو یہ عمل کر لیجئے۔ آخری راتوں میں تو ویسے بھی ہر عمل کا ثواب نفع بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا پتہ انہی 3-4 راتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لے۔ ناظرین، اب ایک اور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت اور توبہ کی نیت سے ادا کریں اور اس کے بعد یا توابوں یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی 80 رات بخشش ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جادو ختم ہو جاتا ہے، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت تیر بہدف عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے، تو اس چاند رات کو آپ بھی یہ عمل ضرور کیجئے اور اپنی آنکھوں سے اپنا مقدر بدلتا دیکھیں۔ 3 یا 4 روزے رہ گئے تو اگر چاند رات آئے گی اس کو یہ عمل کریں۔ اسی عمل کو ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عید کی رات یعنی لیلۃ الجیزہ بھی جس کو کہتے ہیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ عید کی رات یعنی لیلۃ الجیزہ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا توابوں یا کریموں کی نہایت توجہ، دھیان اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور جب یا توابوں پڑھیں تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا خیال ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں اور سخت ندامت ہو، اور جب یا کریم پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا ایسا تصور ہو کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ اپنے تصور بنانا ہے، اور رزق میں وسعت، پریشانیوں سے نجات، مشکلات کا حل، گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا، نسل در نسل چلی آ رہی بیماریاں، عذاب، لعنت اور پھٹکار سے نجات کے لیے بہت ہی مرجب عمل ہے۔ آخر میں ناظرین، آپ کو ایک خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو نہایت توجہ سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، جب گرمی کے روزے میں بھوک پیاس ستائے اور جسم نڈھال ہو جائے تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں اور فرادیں کریں کہ یا اللہ، میری یہ بھوک پیاس تیرے لیے ہے، تو بس قبول کر لے اور اس کی برکت سے میرا فلاں مسئلہ، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، دکھ اور الجھن ختم کر دے۔ اللہ بڑا کریم اور قدردان ہے، مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، یہ عمل ضرور کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، دوسروں کو